बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे सिर्फ एक मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं, और वो जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब का अनाउंस किया है। पंजाब का जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है मोहसिन नकवी। मैं मोहसिन नकवी पे तो आने लगा हूं। उससे पहले मैं अपनी सारी कौम से एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो जमहूरियत होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पे रखी जाती है। एक जमहूरियत के पास बंदूकें नहीं होती, उसके पास एक इखलाकी म्यार होते हैं, मोरालिटी होती है, मॉरल स्टैंडर्ड्स होती हैं। उसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। जिधर से हमने जमहूरियत लिया बरतानिया। अब बरतानिया के अंदर क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर हैरोल्ड मैकमिलन को रिजाइन करना पड़ता है। वहां की जमहूरियत का यह हालात है कि डेविड कैमरॉन भारी अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी में जीता हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था। वो सिर्फ एक वोट हार जाता है ब्रेक्सिट के ऊपर, रिजाइन करना पड़ता है उसको कि मैं वो इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं हुकूमत करने के लिए। बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता। सिर्फ उसने एक ऑफिस के बाद एक पार्टी कर ली और उन्होंने कहा कि जी कानून आपने तोड़ दिया है, कि आपने ये कर दिया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में आपने लोगों को कहा हुआ था कि ना करें, तो आपने ऑफिस के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं। उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके पास वो अब जो इखलाकियात नहीं है, जो मेयार नहीं है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। तो कहने का मकसद यह है कि जमहूरियत डंडे से नहीं चलती, करके बंदूकें रख के नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकियात के ऊपर। अब मैं ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो मोहसिन नकवी को बनाएंगे, मैं पहले जरा आपको समझा दूं कि ये हुआ क्यों था कि एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता क्यों था, या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता था। ये इसलिए बनता था कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये फैसला किया, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि देखें, जो भी हुकूमत बैठ के जब इलेक्शन करवाती है, हमारे में वो इखलाकी म्यार ही नहीं है। जिस तरह बरतानिया के अंदर वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं आता, लेकिन वहां की इखलाकियात के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है हुकूमत। वो बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगी, वो किसी किस्म की धांधली नहीं करेगी, तो इसलिए वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती केयर टेकर की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हमारी जमहूरियत के म्यार इतने गिर चुके हैं कि किसी को इत्मीनान ही नहीं है कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके जब तक कि केयर टेकर ना आए। तो केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा, वो ऐसे एक गवर्नमेंट बनेगी जो कि किसी की फेवर नहीं करेगी, वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। ये बुनियादी वजह थी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की। तो हमें नाम दिए। मैं आपको नाम बताऊं कि हमने किसके नाम दिए। हमने वो नाम दिए जो हम समझते थे कि क्रेडिबल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, जिनमें वो अमानतदारी होगी कि वो इलेक्शन ठीक करवा सकें। तो हमने एक नासिर खोसा साहब को चुना। नासिर खोसा शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने ये बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनका सारी ब्यूरोक्रेसी में उनका नाम है। तो हमने समझा कि ये एक ऐसा नाम है जो कि उनको भी पसंद होगा, यानी उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होगा। फिर अगला नाम हमने अहमद सुकेरा का चुना। अहमद सुकेरा इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है
शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो भी रिटायर होने वाले हैं, वो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हमने सोचा कि वो भी एक ईमानदार, एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई शक नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल अंपायर बनने के काबिल होगा। और फिर हमने एक और चुना, जो मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन मैं आपको उनको नाम बता दूं कि हमने ये भी उनके चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवीद अकरम चीमा उनके शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने अपनी तरफ से बड़ी दयानतदारी से ऐसे नाम चुने जो हम समझते थे कि उनको भी एक्सेप्टेबल होंगे। इन सब को मुस्तरद कर दिया। जिस आदमी का नाम लिया वो है मोहसिन नकवी। अब मैं मोहसिन नकवी के आने से पहले मैं आपको बताऊं पख्तूनख्वा में क्या हुआ। हमें जेयूआई ने नाम दिया आजम खान। आजम खान एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है पख्तूनख्वा के अंदर। आपको पता हमारे जेयूआई के साथ बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी 2/3 अक्सरियत लेके बैठी हुई है, केपी में बैठी हुई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक सही नाम दिया हमने तस्लीम कर लिया, और वो आज वहां के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन यहां देखिए क्या होता है। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन, मैं ये आप सबके सामने पहले कह चुका हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने ऐसी इलेक्शन कमीशन देखी नहीं जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। हर बारी हम अदालत में जाते हैं, ये हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, हम अदालत में जाते हैं और अदालतें इनके फैसले को ओवरटर्न करती है, कि कहने का मतलब कि इन्होंने गलत फैसला किया हमारे खिलाफ। ये 8 या 9 दफा हो चुका है। उसके अलावा इन्होंने जो तोशाखाना का केस किया है, जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस ये है कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की कि क्या फॉरेन फंडिंग थी, वो उसको चेंज भी किया, प्रोहिबिटेड फंडिंग। उसके बाद वो अनाउंस करके जो पब्लिक रिलीज की, उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे कि जी इमरान खान ने कोई फंडिंग में गलती की है। ये सारे अदालत में केसेस हैं, और वो जो तोशाखाना का केस है वो इतना बड़ा मजाक है, और उसका सबसे बड़ा मजाक इस तरह उड़ा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब कहा कि हम सारों के जितने भी पीछे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमें उनकी डिटेल्स दे के तोशाखाना की कि क्या क्या उनको किस किस्म के उनको गिफ्ट्स मिली। तो ये गवर्नमेंट जिसने मेरी सारी इंफॉर्मेशन दी थी तोशाखाना की, वो उधर जाके कहती है वही गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट में कि जी ये सीक्रेट है, ये हम बता नहीं सकते, हम बाकियों के केसेस नहीं बता सकते कि बाकियों को तोशाखाना में क्या मिला। और वो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बता सके, क्योंकि नवाज शरीफ ने गाड़ी ली है वहां से तोशाखाना से, जो इलीगल है, गैर कानूनी है, चोरी की है, और 3 गाड़ियां चोरी किया आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से, और यूसुफ रजा गिलानी इसमें मुलव्वस है। तो इसलिए वो कहते जी हम बाकियों का नहीं बता सकते, तो सिर्फ इमरान खान के लिए सीक्रेट नहीं है, बाकियों सब के लिए सीक्रेट। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह की इसकी हरकतें हैं इस मुल्क में, हमने कभी ऐसी इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। अभी कराची का जो इलेक्शन करवाया है, शर्म आनी चाहिए कि आपने इसको इलेक्शन भी कहते हैं। हमारा दसका में इलेक्शन हुआ, 22 सीटों के ऊपर, सिर्फ 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन की कि इन पे फिर पोलिंग होनी चाहिए, उसने सारा इलेक्शन खोल दिया जो तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन का था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये जरा मैं आपको मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूं, ये आदमी कौन है। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो हमारे पास मैं तब गवर्नमेंट में था, तो मुझे आईबी की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है,
زرداری کا تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے. آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا. اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر. اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ NRO2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے. وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتہ ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ، تو خاص طور پہ کراچی میں MQM بنائی گئی، اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی، انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے، اور پھر وہی MQM کے اوپر جب کاٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کاٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے. اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کاٹا لگانا. کاٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا، پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہے. جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں
جن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے. سارا پولنگ اسٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا, وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھاندلی کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے. ان کو خوف آیا ہوا ہے, پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے, اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے, الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے. اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے, جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے, سٹاف بھی اپنا ہوگا, ہر چیز, الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے, تو جب یہ پورا, جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, اس کو جیل میں ڈالو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو, جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو, ان کو الجھا دو, ورکرز کو پکڑو, اندر ڈالو, ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں, یہ ڈرتا ہے پبلک جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے. لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ, خوف, ہراساں, ایف آئی آر, ونڈو سے لوگوں کو ڈراؤ, اور پھر کھل کے دھاندلی کرو, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا, یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے. میں ویسے آپ کو بتا دوں, ہم نے پوری اپنی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل, جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کیا. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے, ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے, پرامن رہے, کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی, لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا. 2 دفعہ ہم نے مارچز کی, لانگ مارچ. ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا, اور ہمیں ہے کہ اب خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے. انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, انتشار کیا, اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا. اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم 26 نومبر کو نکلے, جب ہم پنڈی میں گئے, لاکھوں لوگ تھے. اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نکل جاتے تو انتشار شروع ہو جانا تھا. گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے, کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے. اس کے بعد اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائی. یہ کبھی بھی نہیں, مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس کرائی ہوں؟ یعنی آپ 60% پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائیں. کیوں گرائی ہم نے؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے, میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے, یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا, بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں. اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. ان کے 30 سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے, پھر بنگلہ دیش نکلا. تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معیشت تباہ کی ہو, کیونکہ بینکرپٹ تھا پاکستان 2018 میں جب ہماری حکومت آئی ہے. ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کیسز معاف کروائے, اربوں روپے کے کرپشن کیسز معاف, گورنمنٹ نیچے لے آئے. آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جدھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج پاکستانیوں کے ہیں.
اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کوئی انتشار نہ ہو، اس لیے ہر جگہ ہم آئین کے بیچ میں رہے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹس اس لیے گرائیں کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، پہلی چیز صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے، اس سے تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے، اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا، ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیئرمین کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دیں۔ تھوڑے سے چوروں کو، جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، جن کے بچے جائیداد، علاج، پراپرٹیز، بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے، جن کی کوئی بات پراپرٹی نہیں ہے، جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے۔ نقصان تو ان کو ہوگا، اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے، یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم بدل چکی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر۔ اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے، یہ آپ کا انسانی حق ہے، ہیومن رائٹ ہے آپ کا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی، اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں، اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، یہ سارے وہ لوگ، یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو، وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا، اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ۔ اگر ہم اپنی آواز اب نہیں بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے۔ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے، ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے۔ ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے۔ ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا۔ ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی۔ الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے۔
90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, अभी तक क्यों नहीं हुई? तो हम उसके लिए अदालत में जा रहे हैं और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयर टेकर गवर्नमेंट का, और इसकी बिल्कुल उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। ये वही एक एजेंडा चला आ रहा है कि किसी तरह रेड लाइन ड्रॉ करके तो किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हटाया जाए, और ताकि किसी ना किसी तरह ये चोर एक कराची की तरह धांधली करके फिर से इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाए। मैं फिर से आप सबको दावत देता हूं, मैं आपको इसलिए दावत दे रहा हूं कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इस तरह के लोग आपके ऊपर मुसल्लत हो गए या मुल्क में इलेक्शन से कोई फायदा नहीं बल्कि अब नुकसान होने जा रहा है, और आपको निकलना चाहिए। इसलिए कि अगर हम ये तस्लीम कर जाते हैं, ये नाइंसाफी, हम एक ऐसे आदमी को तस्लीम कर जाते हैं जो एजेंडा के ऊपर आया हुआ है, जो आसिफ जरदारी खुद कहता है मेरा बेटा है, ये उसका बेटा, और ये पीडीएम के साथ मिलकर जिसने हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई थी, अगर ये आके बैठ जाता है और हम चुप करके तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आप सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।